السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر حافظ افتخار حسین ہے۔ میں ماہر امراض بچگان اور نوزائیدگان ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے بیماری یا تکلیف کی صورت میں دوائی کا استعمال کیسے کیا جائے۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ، بیماری، تکلیف، بخار یا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی معالج سے مشورہ کریں، ان کے مشورے سے ہی دوائی کا استعمال شروع کریں۔ ڈاکٹر آپ کی موجودہ صورتحال کو اور آپ کی پہلے والی جو کوئی بیماری یا کوئی تکلیف چل رہی ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا ایک نسخہ جو ہے وہ تجویز کرتا ہے۔ اس میں آپ کو دوائی لکھ کے دی جاتی ہے جو ایک متوازن اور بیلنس شکل میں دی جاتی ہے، جبکہ جب آپ خود دوائی استعمال کرتے ہیں تو وہ آٹو میڈیکیشن میں آتا ہے، جس کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ دوائی جو ہے وہ استعمال کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ دوائی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ دوائی کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے شروع کریں۔ اب ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ایک دوائی ہے وہ آپ نے دن میں 2 دفعہ لینی ہے، اور اگر آپ اس دوائی کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال نہیں کرتے، دن میں 3 دفعہ لے لیتے ہیں، 4 دفعہ لے لیتے ہیں، یا لیتے ہی نہیں ہیں، یا 1 دفعہ لیتے ہیں، یا اس کی ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں، خوراک ڈبل کر دیتے ہیں، تو اس کے نقصانات ہیں۔ تو ایک دوائی کی خوراک اور دوائی کا دورانیہ، دوائی کی ٹائمنگ ہی ہے جو کہ اس کو زہر سے جدا کرتی ہے۔ اگر وہی دوائی آپ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کر لیں گے تو وہ ایک زہر کے طور پہ کام کرے گی۔ آپ کے جسم میں نقصانات اور جو پرابلم ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ، تو ان کے کریٹ ہونے کا یا پیدا ہونے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب جب ڈاکٹر نے آپ کو کسی بیماری کے لیے 7 دن کی دوائی ریکمینڈ کی ہے یا 10 دن کے لیے دوائی لکھی ہے، اور آپ اس کو صرف 2 دن استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ظاہری طور پہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں کوئی ایسا انفیکشن چل رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے جو آپ کی دوائی کی یا اینٹی بائیوٹک کی 1-2 خوراکیں لینے سے تھوڑا دب گیا ہے، تو جب آپ نے دوائی چھوڑ دینی ہے تو وہ دوبارہ، کیونکہ ختم نہیں ہوا تھا، آپ نے 7 دن پورے نہیں کیے، 10 دن پورے نہیں کیے، تو وہ دوبارہ دوائی کا اثر کم ہونے سے جراثیم دوبارہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، وہ ضدی جراثیم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ بعد میں آپ دوائیں لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے بھی ہائی پوٹینسی کی دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ انجیکشن کی صورت میں ہے دوائی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو انجیکشن بھی کوالیفائڈ پرسن سے لگوائیں۔ انجیکشن لگوانے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ کے پاس جو یوز شدہ سرنجیں ہیں ان کا استعمال نہ ہوا ہو۔ اپنی سرنج وغیرہ کا جو خاص طور پہ خیال رکھیں کہ یہ استعمال شدہ نہیں ہے۔ آج کل آٹومیٹک سرنجز آ رہی ہیں کہ آپ ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں تو دوبارہ وہ استعمال کے لائق نہیں رہتی، تو بہتر ہے کہ وہی والی سرنجز استعمال کریں۔ اس سے آپ کی پیسے تو لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی صحت کا اور زیادہ مسائل پیدا ہونے کا خدشہ کم ہوتا ہے، جس میں بہت سے بیماریاں ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو انجیکشن، ٹیکے یا خون وغیرہ لگنے سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہیپیٹائٹس سی ہے، ہیپیٹائٹس بی ہے، اور اس کے علاوہ ایڈز ہے۔ تو ایسی کافی ساری جان لیوا بیماریاں ہیں جن سے آپ اپنی جو ہے صرف سرنج کا اگر استعمال جو ہے وہ سیف کر لیتے ہیں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ سیرپ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں گھروں میں، تو عام طور پہ روٹین پائی جاتی ہے ہمارے دیہاتی علاقوں میں بھی اور شہروں میں بھی، اور یا جو لوگ زیادہ افورڈنگ نہیں ہے غربت کی وجہ سے بھی یہ کامن پریکٹس ہے کہ گھر میں ایک سیرپ پڑا ہے تو وہ کسی بچے کو بھی بخار ہوا ہے تو وہی دے رہے ہیں، اور اب اس سیرپ کا یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنے دنوں سے پڑا ہے، تو وہ بعد میں بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ایک سیرپ اگر آپ نے بنا لیا ہے ایک دفعہ اور اس کو اوپن کر کے اس میں سے ڈوز دے دی ہے اور سیرپ اوپن ہو گیا ہے، تو 7 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ نے اس کو سٹور کیسے کیا ہوا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، باہر پڑا ہے، کہیں روشنی میں پڑا ہے، اندھیرے میں پڑا ہے، تو یہ بھی کافی سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو دوائی کی تاثیر کو خراب کرتے ہیں اور اس کو زہر میں یا ایک برے کیمیکل میں وہ کنورٹ کر دیتے ہیں۔
تو اگر دوائی آپ نے شروع کی ہے اور آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے، یا کوئی ایسی علامات ہیں، جلد پہ ریش ہو گئی ہے، جلن ہوتی ہے، دوائی اچھی ثابت نہیں ہو رہی ہے، آپ کو الٹیاں موشن سٹارٹ ہو رہی ہیں، کوئی ایسا پرابلم ہو گیا ہے، تو اس کا دوائی کا استعمال جو ہے وہ روک دیں، اور اپنے ڈاکٹر کو اور اپنے طبیب کو، معالج کو فوری طور پہ اس کے بارے میں بتائیں اور دوبارہ سے کنسلٹ کریں۔ باقی جو ہے دوائیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، تو کچھ دوائیاں جو ہیں وہ نیند آور دوائیاں ہوتی ہیں، کچھ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں، ہر دوائی کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے دوائیوں کی ایک علیحدہ سے کبڑ بنائیں، اس میں دوائیاں سیف کر کے رکھیں جہاں پہ بچوں کی اپروچ نہ ہو، یا کوئی ایسے آپ کے گھر میں پیشنٹ ہیں جن کا نفسیات کا ایشو ہے، جن کے ایسے مسائل ہیں کہ وہ اگر آپ کی موجودگی میں آپ گھر موجود نہیں ہیں تو وہ دوائی کا مس یوز کر سکتے ہیں، زیادہ دوائی لے سکتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی سچویشن میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے، تو دوائیوں کو بچوں کی پہنچ سے اور خاص طور پر نفسیاتی پیشنٹس جو ہیں ان کی پہنچ سے دور رکھیں، اور نفسیات والے جو مریض ہیں ان کی دوائی کا استعمال پراپر ذمہ داری سے، ذمہ دار بندہ اور رسپانسیبل بندہ ہو جو ان کی دوائی کا خیال رکھے اور ان کو ایک پراپر ٹائم پہ دوائی دے۔ اللہ حافظ۔